اس حقیقت کو یوں سمجھیں جیسے آج کل زمانے میں ریموٹ کنٹرول چیزیں ہیں۔ چیز کہیں چل رہی ہوتی ہے اور چلانے والا کہیں ہوتا ہے۔ اس دنیا کے نظام کو سمجھنا آسان ہے کہ یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے اس کو چلانے والا اس کائنات کا پروردگار ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے چند مثالوں پر غور کیجیے۔ پتلیوں کی مثال۔ ہم بچپن میں پتلیوں کا تماشا دیکھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں آج کل کی مصیبتیں نہیں تھیں۔ بچوں کو لطف انداز ہونے کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہوتی تھی۔ شام کا وقت ایک مداری آتا تھا، اسٹیج لگاتا تھا، وہ پردے کے پیچھے بیٹھ جاتا اور اس پردے کی دوسری طرف کھلونے نما چھوٹی چھوٹی پتلیاں ہوتی اور وہ کھیلتی تھی، لڑتی تھی، بولتی تھی۔ ہم حیران ہو کر ان کو دیکھتے۔ ہمارے بڑے ہمیں سمجھاتے یہ چھوٹے چھوٹے کھلونے بھاگ رہے ہیں یا بول رہے ہیں، یہ خود کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ سب کچھ پردے کے پیچھے وہ آدمی کر رہا ہے۔ ان کے دھاگے ہوتے ہیں، جیسے پتلی کے دھاگے ہلاتا ہے ویسے ہلنے لگتی ہے اور جس کو روکتا تھا رک جاتی ہے۔ یہ پتلیوں کا تماشا تھا۔ ظاہر کی نظر یہ دیکھتی ہیں کہ پتلیاں کھیل رہی ہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ پردے کے پیچھے ایک قوت تھی جو ان کو کھیل کھلا رہی تھی۔ یہی معاملہ اس دنیا کا بھی ہے۔ اس معاملے کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ ریموٹ کنٹرول کی مثالیں۔ ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی حنانہ ہے۔ ہم اس کے لیے ایک ریموٹ کنٹرول گاڑی لے کر آئے۔ پہلے دن جب وہ گاڑی چلتی تھی تو وہ حیران ہوتی یہ گاڑی کیسے چل رہی ہے، لیکن جب اس نے اپنے ابو کو دیکھا کہ وہ ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا ہے اور انگلیاں ہلتی ہیں تو گاڑی بھی ہلتی ہے۔ سمجھ گئی اتنی چھوٹی سی بچی، ایک دن میں سمجھ لیا کہ گاڑی خود نہیں چل رہی بلکہ اس کا چلانے والا کوئی اور ہے۔ یہی ایمان کا معاملہ ہے۔ ہم اتنے بڑے ہو کر بھی کائنات کی اس حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ظاہر یہ نظر آتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پر عمل کر رہی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مرضی سے چل رہی ہیں۔ دنیا کے اسباب برتنوں کے مانند ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس چیز میں چاہتے ہیں بندے کے لیے نفع ڈال دیتے ہیں، جس چیز میں چاہتے ہیں بندے کے لیے نقصان ڈال دیتے ہیں۔ یہ چیزیں اپنے اثرات کی خود مالک نہیں ہوتی، یہ اللہ کی منشا ہے۔ پانی کی ٹوٹی کی مثال۔ ایک دیہاتی آدمی شہر میں آیا۔ اس نے بیسن کے اوپر ٹوٹی لگی ہوئی دیکھی۔ جب کھولی تو پانی آنے لگا۔ اس نے سوچا دیہات میں پانی کی تکلیف ہوتی ہے، میں تو ٹوٹی خرید کر لے جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ بازار سے ٹوٹی خرید کر لے گیا اور جا کر دیوار پر لگا دی اور اسے کھولتا تو پانی نہیں آتا۔ تو کسی سمجھدار نے بتایا اللہ کے بندے، ظاہر میں ٹوٹی پانی دے رہی ہے جب حقیقت میں اس کے پیچھے پمپ ہے۔ بالکل یہی مثال ہماری ظاہر آنکھ دیکھتی ہے۔ دنیا کی ٹوٹیاں پانی دے رہی ہیں، حقیقت میں اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی قدرت ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے۔ اگر ہم قیامت کے دن کو آج تسلیم کر لیں تو ہماری خوش نصیبی ہے۔ جو انسان تسلیم نہیں کرے گا وہ بد نصیب ہوگا۔ اس کی مثال مرغی کے انڈے کی سی ہے۔ اس انڈے میں بچہ بالکل تیار ہو چکا ہے اور باہر نکلنے کے قریب ہے۔ اب اس بچے کو اگر کوئی بتائے جناب تم عنقریب ایک ایسی دنیا میں جاؤ گے جہاں 6 فٹ کا انسان ہوگا، 25-30 فٹ کے درخت ہوں گے، 50 منزلہ بلڈنگ ہوگی، گھر ہوں گے، مکان ہوں گے، پہاڑ ہوں گے، دریا ہوں گے، مرغی کا بچہ کہے کہ اچھا ہے میں دیکھتا ہوں یہ چیزیں کہاں ہیں، تو اس کی یہ چیزیں انڈے کے اندر رہ کر تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پھر جب وہ انڈے سے باہر نکلے گا تو کیا وہ اپنی آنکھ سے سب کچھ دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا؟ سب کچھ نظر آ جائے گا۔ ہم اس وقت زمین اور آسمان کے انڈے میں بند ہیں، نہ جنت نظر آئے گی نہ جہنم نظر آئے گی، مگر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی مبارک آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ کر تشریف لائے، انہوں نے بتا دیا اگر ہم مان لیں گے تو ہماری خوش نصیبی ہوگی، جو نہیں مانے گا پھر جب وہ بالکل دنیا کے انڈے سے باہر نکلے گا تو مان لے گا کہ فرعون نے مرتے ہوئے نہیں کہا تھا کہ بڑے بڑے
فرعون بھی موت کے وقت مان لیتے ہیں، لیکن اس وقت کا ماننا ہرگز کام نہیں آئے گا۔ خوش نصیبی یہ ہے کہ آج ہی ہم اس کو مان لیں، آج ہی اس مثال کو ہم پہچان لیں۔ ایک مچھلی پانی میں تیر رہی ہے تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لٹکا ہوا دیکھا، جی چاہا کہ میں کھا لوں۔ اس کے ساتھ ایک بڑی مچھلی تھی، اس نے کہا خبردار تم اس گوشت کے ٹکڑے کو مت کھانا۔ اس نے پوچھا کیوں نہ کھاؤں؟ تو بڑی مچھلی نے کہا اس لیے کہ اس ٹکڑے کے ساتھ ایک کینڈی بنی ہوئی ہے، تم جیسے ہی اس ٹکڑے کو کھانے کی کوشش کرو گی تو کینڈی تمہارے حلق میں اٹک جائے گی اور اس کے پیچھے کا دھاگا اور اس دھاگے کے پیچھے ایک آدمی وہ تمہیں کھینچ لے گا۔ جب وہ تمہیں پکڑے گا تو پانی کے بغیر مر جاؤ گی۔ پھر وہ تمہارے گھر لے جائے گا اور بیوی کو کہے گا کہ میں مچھلی پکڑ کر لایا ہوں، چھری ہاتھ میں لے کر تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرے گا اور پھر تم پر نمک مرچ لگا کر جب وہ نمک مرچ اچھی طرح کے ٹکڑوں میں جذب ہو جائے گا تو پھر وہ تمہیں ابلے ہوئے تیل میں ڈالے گا اور تمہارے کباب بنائے گا اور کباب بنا کر دسترخوان پر لگائے گا اور پھر سارے گھر والوں کو بلا کر کہے گا جی آج مچھلی پکی ہے۔ چنانچہ لوگ اگر دسترخوان پر بیٹھیں گے تو تمہاری ایک ایک بوٹی منہ میں ڈالیں گے اور 32 دانتوں میں چبا کر کھائیں گے۔ یہ ساری کہانی سن کر چھوٹی مچھلی کہنے لگی اچھا میں دیکھتی ہوں، اب اگر وہ پورے دریا میں چکر لگا کر دیکھے تو اس کو کوئی شکار کرنے والا نظر آ جائے گا۔ کیا اس کی بیوی نظر آ سکتی ہے؟ کیا نمک مرچ نظر آ سکتی ہے یا ابلتا ہوا تیل نظر آ سکتا ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ تو اس کے ماننے پر مقصر ہے، اگر مان لے گی تو بچ جائے گی، فائدے میں رہے گی، نہیں مانے گی تو جیسے اس کے منہ لگائے گی شکار کی کینڈی اس کے حلق میں اٹک جائے گی اور مناظر خود بخود دیکھ لے گی۔ یہی انسان کا حال ہے۔ نبی علیہ السلام نے آ کر بتا دیا لوگوں اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، یہاں پر ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ دارالامتحان ہے۔ نیکی کرو تاکہ جنت ٹھکانہ بنے، اگر برائی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اب جو مان لے گا خوش نصیب انسان ہوگا، جو نہیں مانے گا اس پر جیسے ہی موت کا وقت آئے گا اس کی وقت اور آنکھیں کھل جائیں گی اور اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ بات دل سے تسلیم کر لیں کہ یہ نظام اللہ رب العزت کی منشا سے چل رہا ہے۔ اس لیے ہم یہ بات دل سے تسلیم کریں یہ نظام اللہ رب العزت کی منشا سے چل رہا ہے۔ چیزوں میں نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، جو نیک بنتا ہے اللہ تعالیٰ کا ماحول اس کے موافق بنا دیتے ہیں، جو برا بنتا ہے اللہ اس کے ماحول کو اس کے مخالف بنا دیتے ہیں۔ ماحول کو بنانا اور چیزوں میں نفع نقصان ڈالنا اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایک بندہ دودھ پیتا ہے اور موٹا تازہ ہو جاتا ہے، پہلوان بن جاتا ہے، اور دوسرا بندہ دودھ پیتا ہے تو اسے فوڈ پوائزنگ ہو جاتی ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس دودھ سے بندے کی زندگی ملتی ہے اور اسی دودھ سے موت ملتی ہے۔ ایک برتن جس میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو زندگی ڈال دی اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو موت ڈال دی۔ اس کی حقیقت کی دلیل قرآن عظیم الشان میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر گئے تو وہاں اللہ رب العزت نے پوچھا اے موسیٰ آپ کو دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یہ میرا عصا ہے، یعنی لاٹھی ہے۔ پھر اس کے فائدے بتائے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ بڑے فائدے کی چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اسے نیچے ڈال دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نیچے ڈال دیا۔ اچانک دوڑنے والا اسدہ بن گیا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جی میں ڈر گئے اور گھبرا گئے۔ جب گھبرا گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اسے پکڑو، ڈرو نہیں، ہم اسے دوبارہ وہی شکل دے دیں گے۔ چنانچہ ہاتھ لگانے سے پھر وہ لاٹھی بن گئی۔ معاذ اللہ کوئی کرتب دکھانا مقصد نہیں تھا بلکہ ایک سبق دینا مقصد تھا۔
اس سبق کا مقصد یہ تھا میرے پیارے نبی آپ جس چیز کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ بڑے فائدے کی ہے، ہمارے حکم پر آپ نے اس کو زمین پر ڈالا تو دیکھو کتنے نقصان والی بن گئی۔ جس چیز کو آپ نقصان دینے والی سمجھ کر اتنا ڈر رہے تھے، ہمارے حکم سے آپ نے اس کو ہاتھ لگایا تو پھر فائدے والی بن گئی۔ تو یہ سب سبق سکھانا تھا کہ چیزوں میں نفع اور نقصان اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم چاہتے تو چیزوں میں نفع ڈال دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں تو چیزوں میں نقصان ڈال دیتے ہیں۔ ہم عزت کے نقشوں کی ذلت سے نکال دیتے ہیں اور ذلت کے نقشوں سے عزت نکال دیتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایک دفعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جائیے فلاں درخت کے پتے کھا لیجئے۔ آپ نے وہ پتا کھا لیا اور شفا ہو گئی۔ کافی عرصے بعد وہی تکلیف محسوس ہوئی تو آپ خود جا کر وہی پتا استعمال کے لیے فائدہ نہیں ہوا تو عرض کیا اے اللہ اب میں نے تو پتا کھا لیا لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ فرمایا میرے پیارے کلیم ان پتوں میں اپنی شفا نہیں تھی، ہم نے اس وقت ان پتوں میں شفا رکھ دی تھی۔ اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا رکھ دیتے ہیں تو ایمان کہلاتا ہے۔ ان چیزوں پر یقین رکھنے کے بجائے پروردگار پر یقین رکھنا چاہیے۔ وہ چاہے تو نفع رکھ دے، وہ چاہے تو نقصان دے دے۔ ایک آدمی نے کمرہ کھولا، اندر سانپ کھڑا تھا، جیسے وہ کاٹنے کے لیے تیار تھا اس نے ڈر کے مارے دروازہ بند کر دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ 1 منٹ کے بعد اس کمرے کی چھت نیچے آ گری۔ اللہ نے اس کی زندگی کو بچنے کا ذریعہ سانپ بنا دیا۔ اگر سانپ سامنے نہ ہوتا تو وہ کمرے کے اندر چلا جاتا، پھر چھت گر جاتی اور مر جاتا، تو اللہ نے سانپ کو ذریعہ بنا دیا۔ ایک مرتبہ رات جا رہی تھی، ایک آدمی نے کہا نیچے گرمی ہے چھت پر جا کر بیٹھتا ہوں، چنانچہ بس وہ چھت پر جا بیٹھا تو اللہ کی شان بس سڑک چل رہی تھی پر اوپر ایک چیل نے سانپ پکڑا ہوا تھا اور وہ اڑ رہی تھی۔ اچانک وہ سانپ اس کے پاؤں میں سلپ ہو کر اس بندے کے اوپر گرا اور سانپ نے اس کو کاٹ لیا اور وہ بندہ وہیں مر گیا۔ ادھر اس بندے کے لیے سانپ موت کا سبب بن رہا ہے، ادھر اس بندے کے لیے سانپ زندگی کا سبب بن رہا ہے، اور یہ اسباب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے زندگی دے دیتے ہیں اور انہی کے ذریعے انسان کو موت دے دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمیں ایک عجیب تجربہ ہوا۔ ہمارے ہاں مہید کے کچھ نوجوان کھیتی باڑی کرتے ہیں تو ہمارے پاس تقریباً 8 ایکڑ رقبہ تھا۔ ہم نے سوچا یہاں کھیرا اگاتے ہیں۔ ہم نے 6 ایکڑ زمین تو بالکل تیار تھی اور 2 ایکڑ زمین پر چاول لگے ہوئے تھے، یعنی دھان فصل کی کاشت کی ہوئی تھی۔ اگر اس کو کاٹنے میں دیر ہو جائے تو پانی کھڑا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہوا اب وہ خشک ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہم نے 6 ایکڑ زمین پر تو کھیرا لگا دیا، ادھر 2 ایکڑ کو دیکھتے تو دل دکھتا کہ یہ فصل تو لیٹ ہو گئی۔ روز دعائیں مانگتے پانی خشک ہو جائے، لیکن پانی اپنے حساب سے خشک ہوتا ہے۔ وہ 6 ایکڑ کی فصل نکلنا بھی شروع ہو گئی۔ تقریباً 1 مہینے بعد پانی والی زمین بھی خشک ہوتے ہوتے وتر والی حالت میں آ گئی۔ انہوں نے اس میں بیج ڈال دیے۔ اب بیج جرمی نیٹ تو ہو گیا لیکن بڑھ نہیں رہا تھا۔ 6 ایکڑ کی فصل پھل دینے کی پوزیشن میں آ گئی، لیکن وہ 2 ایکڑ جو تھے ان میں پودے بڑھ نہیں رہے تھے۔ سب نوجوان سمجھنے لگے کہ 2 ایکڑ میں ہمارا پھل ضائع ہو گیا، فصل خراب ہو گئی۔ میں نے ان کو بیٹھ کر سمجھایا، دیکھو ہم نے کوشش کری اور اگلے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اس بات سے ان کے سر پر جو پریشر تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ ریلیکس ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے، جب ہمارا 6 ایکڑ والا کھیرا تیار ہو گیا تو مارکیٹ میں اس کی قیمت بہت کم ہو چکی تھی۔ اتنی فصل نکل رہی تھی کہ پیسہ نہیں مل رہا تھا، پوری بوری 100 روپے کی۔ اللہ اکبر! اب وہ حیران ہوئے کہ جس فصل کو دیکھ کر تعجب کرتے تھے، جس فصل کو دیکھ کر خوشیاں مناتے تھے، فصل پر اتنا بھروسہ کر رکھا تھا، بڑی انکم آمدنی ہو گئی اور اس کی ایک بوری 100 روپے کی بک رہی ہے، یا گویا نکلا ہی کچھ نہیں۔ تو
जवानों पर शदीद मायूसी की कैफियत थी। 1 महीना इसी तरह से गुजर गया। जब वो 6 एकड़ वाली फसल ख़त्म हो गई तो रुकी हुई 2 एकड़ वाली फसल ने बढ़ना शुरू कर दिया। और अल्लाह की शान देखिए, इस फसल पर ऐसा वक्त में फल लगा जब मार्केट में खीरा नहीं था। चुनाचे प्राइस शॉर्ट कर गई और यानी कीमत एकदम बढ़ गई और यहाँ की एक बोरी 800 में बिकने लगी। 2 एकड़ की इतनी इनकम आमदनी हुई कि 6 एकड़ की आमदनी में से कम थी। मैं नौजवानों को बैठकर समझाया, देखो अल्लाह ने हमें सबक दिया है, नुकसान के नक्शों में नफ़ा निकाल देता है, नफ़ा के नक्शों में तुम्हारे लिए नुकसान निकाल देता है। इस तरह अगर मैं चाहता हूँ तो इज़्ज़त के नक्शों में ज़िल्लत निकाल देता हूँ, अगर चाहता हूँ तो ज़िल्लत के नक्शों में तुम्हारे लिए इज़्ज़त निकाल देता हूँ। तो मामलात किसके इख्तियार में हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में हैं। इसका मकसूद ये है कि हम चीज़ों के पीछे लगकर अपने रब को न छोड़ें। मस्जिदों के दरवाज़ों के साथ दुकान होती है मगर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आते। क्यों? इसलिए कि जी हक नहीं रहा है। अब इस बंदे को अल्लाह की तरफ से रिस्क मिलने पर यकीन नहीं है, दुकान पर यकीन बना हुआ है, इस दुकान इसके लिए बुत बना हुआ है। अगर ईमान मजबूत होता तो नमाज के वक्त में काम रोक कर पहले नमाज अदा करता। और कहने का मकसद था, जब इंसान का यकीन चीज़ों पर होता है तो फिर से अमाल से महरूम हो जाता है, और जब ईमान कवी होता है तो फिर चीज़ों को रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती।